مووی کے سٹارٹ میں ہمیں یہ شہر بہت بری حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ کولمبیا جیسی ایڈوانس سٹی کے اندر لوگ قبیلوں جیسے رہ رہے تھے، یعنی ٹرائبز کی شکل میں۔ کھانے کے لیے وہ پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح شکار کرنے لگے تھے، جبکہ یہاں ان پر ہر وقت میوٹینٹس کا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، اور یہ میوٹینٹس جو ان پر حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے تھے، یہ بھی پہلے انسان ہی ہوا کرتے تھے، اور ایک انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے زومبیز بن گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انفیکشن بڑھتا گیا، اور آدھے سے زیادہ انسان میوٹینٹس بن گئے، اور جو انسان سروائیو کر گئے تھے یا اس انفیکشن سے ابھی تک بچے ہوئے تھے، انہوں نے قبیلوں کی طرح رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس انفیکشن کو پھیلے ہوئے اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ ایک جنریشن فلی ختم ہو گئی تھی، اور جو نئی جنریشن تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مینس کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ یہ جو قبیلہ نظر آ رہا ہے، اس کے لیڈر کا نام ہے اوری، اور اس کے بیٹے کا نام سیون ہے، اور وہ سب سے بہترین ہنٹر ہے، اور ایک پرفیکٹ لیڈر بننے کے لیے اپنے ڈیڈ سے سیکھ رہا ہے کہ کیسے اپنے لوگوں کا دھیان رکھے گا۔ کافی دنوں سے شکار نہ ملنے کی وجہ سے ایک دن سیون ایک باؤنڈری کراس کر لیتا ہے۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہی ہے کہ اسے اس کے ڈیڈ مل جاتے ہیں، اور وہ اس پر غصہ کرتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہیں یہ باؤنڈری یہاں سے کراس کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تمہاری وجہ سے ہم سب بہت بڑے خطرے میں جا سکتے ہیں۔ لیکن سیون ایسا نہیں سوچتا تھا، اسے لگتا تھا کہ ٹرائب کے بڑے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم شکار کے لیے آگے نہیں جائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ کافی دنوں سے وہ صرف پتوں پر ہی گزارا کر رہے تھے۔ اس کا یہ جذبہ دیکھ کر اور اس کی بات سمجھ کر اوری اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور خود بھی ساتھ چلنے لگتا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا ایک اور لڑکا جو کہ اچھا ہنٹر تھا، وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ لڑکا کیلب تھا۔ اب وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب کچھ آگے جانے کے بعد کچھ نہیں ملتا تو سیون کے ڈیڈ انہیں واپس چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ تبھی انہیں کسی جانور کے گرانے کی آواز آتی ہے۔ کچھ ہی پل میں ایک بہت بڑا بیسٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بیسٹ بہت بڑا تھا اور اس کو مارنا بہت مشکل تھا، لیکن کیلب اور سیون اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو ٹریپ کرتے ہیں اور دونوں کی ہوشیاری اور بہادری سے بیسٹ کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ جانور بہت بڑا تھا اور وہ مہینوں اس کو کھا سکتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ قبیلے کا لیڈر یعنی اوری کیلب اور سیون کو انعام کے طور پر اس کا دل دیتا ہے۔ آج رات قبیلے والوں کے لیے جشن کی رات تھی، کیونکہ وہ کافی عرصے بعد میٹ کھانے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس قبیلے تک پہنچ پاتے، ایک آدمی جو کہ انہی کے قبیلے کا تھا، وہ بہت بری حالت میں ان کے پاس آتا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور جلد ہی زومبی بن جائے گا۔ وہ آدمی انہیں کہتا ہے مجھے مار دو، لیکن سیون ایسا نہیں کرنے دیتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں کہ تبھی دور جنگل سے ایک تیر سیدھا اس آدمی کو آگے لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ سیون بہت غصہ ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے جس نے اس آدمی کو مارا۔ قبیلے کے لوگ سیون کو شانت کرتے ہیں اور قبیلے کی طرف واپس آتے ہیں، لیکن سب بہت پریشان تھے کیونکہ میوٹینٹس ان کے قریب آ رہے تھے اور کبھی بھی ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ قبیلے کے ینگ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے، لیکن قبیلے کے بڑے لوگ ان کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس جگہ نے ہمیں بہت پروٹیکٹ کیا ہے، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر کیلب ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ کہا کرتے تھے کبھی کبھی کچھ چیزوں کو بدلنے کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور خود کوشش کرنی چاہیے۔ بجائے اس کے کہ وہ قبیلے کے بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، وہ اسے ہی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی لیے تمہارے ڈیڈ اب نہیں رہے۔ یہاں ہمیں کیلب کے ڈیڈ کی سٹوری پتہ چلتی ہے کہ ان کا ماننا تھا دنیا میں اور بھی سروائیورز ہیں جن کی تلاش میں وہ جاتے ہیں لیکن کبھی واپس نہیں آتے۔
کیلب ان سب کی باتوں سے بہت دکھی ہوتا ہے اور رات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ صبح ہوتے ہی اس قبیلے سے باہر اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے جائے گا۔ بے شک قوم والوں کو لگتا تھا کہ اس کے ڈیڈ مر چکے ہیں، لیکن وہ مانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ صحیح تھے، اور صبح ہوتے ہی ان کی تلاش میں قبیلے سے باہر نکلتا ہے۔ وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہی ہے کہ اسے بہت سارے میوٹینٹس قبیلے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ واپس قبیلے کی طرف بھاگتا ہے اور انہیں میوٹینٹس کے حملے کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ سب مل کر میوٹینٹس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن میوٹینٹس تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ ان سے جیت نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اوری سارے قبیلے والوں کو ایک کیو میں جانے کا کہتا ہے اور میوٹینٹس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ سارے لوگ کیو میں جا کر اس کا دروازہ بند کر سکیں، اور اسی طرح قبیلے والوں کو بچاتے بچاتے اوری اپنی قربانی دے دیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی 3 لوگ قبیلے کے باہر تھے جو میوٹینٹس کا مقابلہ کر رہے تھے، سیون، کیلب اور سیون کی وائف ڈوری۔ اب لڑتے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا، وہ تھک کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے انہیں قبیلے والوں سے دور لے جایا جائے۔ سیون کہتا ہے کہ میں ان کا دھیان بھٹکاتا ہوں، وہ اس طرف آئیں گے اور ہم ان سے لڑیں گے۔ کیلب کہتا ہے کہ یہ بالکل بیکار آئیڈیا ہے، وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے آگے جا کر کہیں سے مدد ڈھونڈنی چاہیے۔ ڈوری بھی کیلب کی بات سے متفق تھی۔ وہ تینوں آگے جاتے ہیں اور ایک تالاب کے پاس پانی پینے کے لیے رکتے ہیں۔ یہاں ہمیں دوربین سے ان تینوں پر نظر رکھے ہوئے ایک آدمی دکھایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ایمل۔ یہ ان پر نظر رکھ رہا تھا اور اسی نے ان کے ٹرائب کے انفیکٹڈ آدمی کو مارا تھا۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں سیون کو کیلب کے بیگ میں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ باہر نکال کر کیلب سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیلب کہتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو کہ اس کے ڈیڈ نے اسے دی تھی اور اسے پڑھنا لکھنا سکھایا تھا۔ اتنے میں انہیں اپنے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو یہ میوٹینٹس ہوتے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ میوٹینٹ ان کے قریب آ چکا تھا اور سیون پر حملہ کرتا ہے۔ سیون اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے نہیں مار سکتا کیونکہ وہ سیون کے ڈیڈ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میوٹینٹ ان پر حملہ کرتا، پیچھے سے ایک ہتھیار آتا ہے اور اس میوٹینٹ کو مار دیتا ہے۔ وہ ہتھیار ایمل نے پھینکا تھا۔ ایمل سیون کو کہتا ہے کہ اب یہ تمہارے ڈیڈ نہیں، ایک میوٹینٹ تھا اور اسے مار کر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر ایمل ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ناک سے خون تو نہیں آ رہا، کیونکہ انفیکٹڈ ہونے کی پہلی نشانی یہی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو میوٹینٹس نے حملہ ہی نہیں کیا، ہم کیسے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں؟ پھر ایمل انہیں بتاتا ہے کہ انفیکٹڈ ہونے کے لیے میوٹینٹس کا حملہ کرنا ضروری نہیں، اگر ان کے قریب سانس بھی لیا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ایمل کیلب کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے ڈیڈ کو بھی جانتا تھا، اصل میں وہ دونوں دوست تھے۔ ایمل انہیں بتاتا ہے کہ کیلب کے ڈیڈ نے ایک فارمولا بنایا تھا جس سے انسان کو میوٹنٹ بننے سے روکا جا سکتا تھا، مینز ایک اینٹی ٹوڈ بنا لیا تھا، لیکن افسوس شہر کا ایک سروائیور وہ فارمولا چرا کر بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی وہ فارمولا نہیں بنا سکا کیونکہ کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں، مگر کیلب کے ڈیڈ نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمل کیلب کو ڈھونڈنے کے لیے ہی ان کے قبیلے کے گرد چکر لگاتا تھا تاکہ کیلب وہ دوائی بنائے اور باقی انسانوں کو بچا سکے۔ یہاں پر انہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمل نے وہ دوائی کھائی ہوئی ہے اور اب وہ کبھی میوٹنٹ نہیں بنے گا۔ ایمل ان سب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے جو کہ دریا کی دوسری طرف تھا۔ وہ یہاں اس لیے محفوظ تھے کیونکہ میوٹنٹس کو پانی سے ڈر لگتا تھا اور وہ دریا کی دوسری طرف کبھی بھی نہیں آتے تھے۔ اب ان 3 لوگوں کو دیکھ کر ایمل کی وائف بہت غصہ ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ تینوں انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمل اسے سمجھاتا ہے اور ویسے بھی ان کو کسی بھی طرح سے میوٹنٹ سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے میڈیسن کھائی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایمل کھانا کھاتے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ پہلے انسانوں نے دنیا سے ختم ہوئے جانوروں کو واپس لانے کی کوشش کی تھی اور ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ جانور واپس آتے، ایک انفیکشن پھیل گیا جس سے انسان میوٹنٹس بننا شروع ہو گئے۔ ایمل ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں اب شہر جانا چاہیے اور اس آدمی سے کیلب کے ڈیڈ کی بنائی ہوئی میڈیسن کا فارمولا لے کر اور میڈیسن بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو بچا سکیں، اور وہ تینوں مان جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہمیں ان کے ٹرائب کو دکھایا جاتا ہے جہاں میوٹینٹس کیو کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور قبیلے کے لوگ اندر بیٹھے ڈر رہے تھے۔ کچھ ینگ لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھی اس جگہ کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، لیکن بڑے لوگ دوبارہ ان کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمیں یہیں رہ کر گاڈ سے پرے کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھتا ہے اور کیو کی دوسری سائڈ سے پتھر ہٹانا شروع کرتا ہے تاکہ وہ دوسری طرف جا سکے۔ کیلب کی بہن بھی اس کا ساتھ دینے لگ جاتی ہے۔ فائنلی کچھ پتھر دور کرنے کے بعد وہ لوگ کیو کی دوسری طرف آتے ہیں جہاں ایک جھرنا بہہ رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، جس سے صاف لگ رہا تھا کہ دوسری طرف کوئی نیا علاقہ ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس طرف جائیں گے کیسے، کہ اتنے میں کیلب کی بہن جھرنے کے نیچے سے اس طرف جانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی میں جاتی ہے وہ فوراً باہر آ جاتی ہے کیونکہ پانی میں بہت زیادہ لیچیز تھی جو کہ اس کی باڈی پہ چپک گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی باڈی سے ان لیچیز کو ہٹاتے ہیں اور کیلب کی سسٹر دوبارہ پانی میں جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ اگر کیو میں رہتے تو بھی مر جاتے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایک میوٹینٹ دروازے میں موجود ہولز کے ذریعے اپنا ہاتھ اندر کرتا ہے، لیکن ٹرائب کے لوگ اسے مار دیتے ہیں۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائب کے سب سے بڑے آدمی کی ناک سے خون بہنے لگ گیا تھا، مطلب وہ انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور کچھ دیر بعد میوٹینٹ بن جائے گا۔ میوٹینٹس کیو کے ارد گرد ہی تھے۔ میوٹینٹس اور ٹرائب کے لوگ ایک ہی ہوا میں سانس لے رہے تھے، اس لیے لوگ بھی انفیکٹڈ ہونا شروع ہو رہے تھے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ کیلب کی بہن اور اس کے ساتھیوں کو فائنلی باہر جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ انہیں جھرنے کی دوسری طرف پہاڑ پر روشنی نظر آتی ہے، یعنی پہاڑ پر چڑھ کر دوسری طرف جایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ بہت خوشی سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف پہلے سے ہی بہت زیادہ میوٹینٹس موجود تھے۔ وہ میوٹینٹس انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک لڑکا اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ وہ میوٹینٹس کو جھرنے کی دوسری طرف جانے سے روک لیتا ہے۔ وہاں کیلب کی سسٹر اور اس کا ساتھی کیو پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ کیو کی حالت بہت خراب تھی۔ سب لوگ انفیکٹڈ ہو رہے تھے، ان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، اور ایک آدمی جو میوٹینٹ بننے والا ہی تھا وہ انہیں کہتا ہے کہ مجھے مار دو، اور کیلب کی سسٹر اسے مار دیتی ہے اور باقیوں سے کہتی ہے کہ اگر میری حالت بھی ایسی ہو جائے تو مجھے بھی مار دینا۔ یہاں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایمل کے ساتھ ندی کے ذریعے وہ شہر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ پہاڑوں پر بہت سارے میوٹینٹس موجود تھے جنہوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ لوگ جلدی جلدی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایمل انہیں بتاتا ہے کہ ہم شہر پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں دوسرے سروائیورز کو سگنل دینا ہوگا، اس کے لیے ہم آگ جلاتے ہیں۔ ایمل ٹاور کے اوپر جا کر جب آگ جلاتا ہے تو اسے وہاں اوپر سے بہت سارے میوٹینٹس نظر آتے ہیں۔ آواز دے کر وہ انہیں وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے اور خود ان سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ ان میوٹینٹس سے لڑتے ہوئے وہ پہاڑوں کے درمیان خلا میں گر کر پھنس جاتا ہے۔ وہاں سے ایک میوٹینٹ جب اسے نکالنے لگا تو وہیں سے ایمل نے اسے مار ڈالا اور اب وہ اس میوٹینٹ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہیں سٹک ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سیون، کیلب اور ڈوری کو دکھایا جاتا ہے جو وہاں سے بھاگ نکلے تھے، لیکن ڈوری کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایمل کی طرف دکھایا جاتا ہے کہ اس کا دیا ہوا سگنل دوسرے سروائیورز نے دیکھ لیا تھا۔ وہ وہاں آ کر ایمل کو بچا لیتے ہیں۔ ایمل انہیں بتاتا ہے کہ ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اب ہم اس کی مدد سے دوبارہ اینٹی ٹوڈ بنا سکیں گے۔ یہاں پر کیلب اور سیون لوگ ایک انجان بلڈنگ کے پاس آ جاتے ہیں۔ دراصل یہ اسی آدمی کا علاقہ تھا جس نے کیلب کے ڈیڈ کی دعا چرائی تھی۔ وہاں وہ ایک آدمی سے اس پاؤڈر کے بارے میں پوچھتے ہیں
وہ آدمی گھبرا کر وہاں سے بھاگتا ہے اور سیدھا اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، جو کہ وہی تھا جس نے فارمولا چرایا تھا۔ کیلب انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی دوائی یا فارمولا دے دیں تو میں اور دوائی بنا لوں گا، لیکن وہ آدمی منع کر دیتا ہے کیونکہ اس نے وہ میڈیسن اپنی جنریشن کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن وہ انہیں اتنی پرمیشن دے دیتا ہے کہ اس ایریے میں ایک لائبریری تھی، وہ وہاں جا کر نیا فارمولا بنا سکتے تھے۔ یہاں پر یہ لوگ ڈوری کو ایک علیحدہ جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن باقی لوگوں تک نہ پھیلے۔ کیلب لائبریری میں نیا فارمولا تلاش کرنے لگ جاتا ہے اور سیون اس آدمی کی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اس سے دوائی مانگتا ہے۔ پہلے وہ نہیں مانتی، لیکن جب سیون اسے بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے وہ چرائی تھی تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے مان جاتی ہے۔ وہ لڑکی سیون کو ایک سیف کے پاس لے کر آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس سیف میں وہ میڈیسن ہوتی ہے اور اس کی چابی اس کے ڈیڈ کے پاس رہتی ہے۔ سیف کی حالت دیکھ کر سیون کہتا ہے کہ لگتا ہے اسے کافی عرصے سے نہیں کھولا گیا، لیکن وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ روزانہ وہ میڈیسن لے کر آتے ہیں، مطلب صاف تھا کہ میڈیسن وہاں نہیں تھی۔ لڑکی کو ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ بھاگتی ہوئی اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ لوگ میڈیسن چرانے کے لیے آپ کے کمرے میں گئے ہیں۔ وہ آدمی بھاگتا ہوا روم میں جاتا ہے اور چیک کرتا ہے، اس کی میڈیسن سیف تھی۔ اس نے میڈیسن دیوار میں چھپائی ہوئی تھی اور یہ سیون نے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سیون نے اس پر حملہ کیا اور وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ اس کی بیٹی کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، میڈیسن لے جاؤ۔ سب سے پہلے سیون میڈیسن سونگھتا ہے، پھر اسے ڈارل کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ کیلب کے پاس جاتے ہیں، جسے فارمولا تو مل گیا تھا لیکن اس کی حالت ان سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ سب میڈیسن لینے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب انہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانا تھا۔ انہیں رسی کا بنا ہوا ایک برج نظر آتا ہے، وہ اس کے ذریعے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ وہ آدھے راستے میں ہی ہوتے ہیں کہ اس آدمی کے چیلے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، وہ ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ کیلب کو بچانا بہت ضروری تھا کیونکہ وہی میڈیسن بنا سکتا تھا۔ سیون کیلب کو بچانے کے لیے آگے ہوتا ہے اور اس برج کی رسی کاٹنے لگ جاتا ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف کھڑا ایک آدمی سیون پر تیر چلاتا ہے۔ سیون کو تیر لگ جاتا ہے اور وہ پہاڑوں کے درمیان گر جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ ڈورل اور کیلب وہاں سے آگے جاتے ہیں تو انہیں ایمل ملتا ہے، تو وہ انہیں بچا لیتا ہے۔ ایمل ان سے فارمولا مانگتا ہے، لیکن کیلب کہتا ہے کہ آپ سب نے تو یہ میڈیسن لی ہوئی ہے، پہلے میں اپنے ٹرائب کے لوگوں کو اس سے بچا لوں۔ یہ سن کر وہ ٹرائب والے اس کی مدد کے لیے مان جاتے ہیں اور اب وہ مل کر ٹرائب کی طرف جاتے ہیں۔ میوٹنٹس دروازہ توڑنے ہی والے تھے کہ ایمل کے ٹرائب والے مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو مارنے لگتے ہیں۔ ڈارل ٹرائب کے لوگوں کو میڈیسن دیتی ہے۔ اب وہ سارے مل کر میوٹنٹس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں کیلب پیچھے دیکھتا ہے تو وہ آدمی جس سے وہ میڈیسن چرا کر لائے تھے وہ کیلب پر تیر چلا دیتا ہے، لیکن ایمل وہ تیر اپنے پہ لے لیتا ہے اور کیلب کو بچا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کیلب کو غصہ آیا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس آدمی کو مار دی، جس سے وہ آدمی مر گیا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا اور میوٹنٹس کو بھی مار دیا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور ڈورل کیلب کو گلے لگا لیتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیلب ڈورل کو پہلے سے چاہتا تھا۔ فلم کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کیلب اور اس کی بہن مل کر بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ڈورل اور کیلب ایمل کو اس کے گھر چھوڑنے جاتے ہیں۔ اب کیلب کا اپنا ایک مشن تھا، اسے اسی شہر واپس جا کر وہ میڈیسن بنانی تھی اور دوسرے لوگوں کو بچانا تھا۔ بس یہی دکھاتے ہوئے کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔